بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کو ملک شام جاتے تھے اور وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ شریف تشریف لے آتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی مکہ شریفوں میں سے تھی اور ان سے 12 بیٹے تولد ہوئے۔ ایک روز اچانک حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل، تم مغرب کی زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور دعوت الحق دو۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی پاتے ہی فوراً وہاں گئے اور تقریباً 50 برس تک خلق اللہ کو ہدایت کی، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وہ کیا تھا کہ جب تک تو واپس نہ آئے گا میں اسی جگہ پر ٹھہرا رہوں گا، اور وہ شخص تقریباً 1 سال تک نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1 برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق اور واحد فرمایا۔ اور عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 130 برس کی ہوئی تھی۔ آخر عمر تک مکہ ہی میں رہے، اور بعض روایوں نے کہا ہے کہ آخر عمر مکے سے ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت اسحاق نابینا ہو گئے اور ان سے 2 بیٹے تولد ہوئے ہیں جن کے نام عیس اور یعقوب ہیں، اور آپ کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کا نام تسمیہ تھا۔ حضرت عیس کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا تھا اور حضرت اسحاق کو وصیت کر کے پھر مکے میں تشریف لے گئے اور اس واقعہ کے 1 برس بعد انتقال فرمایا اور حضرت کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بعد اس کے ان کے بیٹے ہر ایک ملک میں منتقل ہو گئے، مگر 2 بیٹے، ایک ثابت دوسرے کیدار، دونوں مکے ہی میں رہ گئے، اور بشرطہ اہل عرب اور حجاز انہی کی نسل سے ہیں۔ بیان حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق کی عمر 107 برس کی ہوئی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کینان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضرت اسحاق کی بیوی بھی اہل کینان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرت بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب کو کہا کہ تم کو کینان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت عیس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور وہ اکثر واقعات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق نے عیس سے کہا کہ آج ایک بکری، جنگل یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلا دو، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرماوے۔ یہ سن کر عیس اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے،
اور ان کی ماں حضرت یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی، تازی اور فرما ہے اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بناؤ، جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دو، تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، بولے کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ عیس لایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب حضرت اسحاق ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ اس کے بعد حضرت عیسی شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیس سے کہا کہ اے عیس، میری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ عیس نے اس بات کو سن کر تیش میں آ کر کہنا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب کو مت مارو، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیس کو دعا دی تو اس کی برکت سے حضرت عیس کی اولاد بہت ہوئی۔ مغرب اور سکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا، اب جس شہر کا نام روم ہے، اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 107 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سارہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب ڈر گئے کہ عیس مجھے مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکل کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجلا لاؤ اور یہاں مت رہو، اور اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب کینان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے اپنے بھائی عیس کے ہوا، اور یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔
لپس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت تسلی و تشفی بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے، جب کہ مجھے دولت چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کے مزدوری سے دین مہرہ ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منتظر کر لیا، اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی کو، جس کا نام لیا تھا، اس کو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا آپ سے، تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور یہ ہے کہ پہلے بڑی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو لوگ ہم پر طعنے کہیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے۔ یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں چرانا ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانہ میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمد یہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہو گئے، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم و تصمیم نہیں ہو سکتی۔ اور 2 بہنوں کو بے وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تنزول توریت تک تھا، اور قرآن مجید 2 بہنوں کو بے وقت جمع کرنا حرام ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہے، سو ہو چکا۔ لفظ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے
اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولد ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: روئی، شامون، لیوی، یہودا، اسخارا، زبولون، اور یہ نام توریت میں مذکور ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کے ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا۔ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر شک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور نام ان کا رکھا قاد اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہی سے بہت زیادہ محبت و نصیحت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کوہنان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کینان جا کر اپنی محرومہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مصروف ہوئیں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخشی، اجازت دی، اور مال اسباب بھی بہت سا دے کر دونوں بیٹوں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کینان کو چل دیے، اور راستہ میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ اس کے دل میں غصہ نہ گیا ہوگا، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اس تکفرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کینان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت اس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہا دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ عیس کا ایک غلام تھا، اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آتے تھے۔ جب بکریوں کے صاحبان حضرت عیس کے پاس پہنچے تو عیس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکریاں خانہ کس کی ہیں؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ عیس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اس کا ہے۔ جب عیس نے یعقوب کا نام سنا تو آبیدہ ہو کر کہنے لگے کہ عیس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔
اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں عیسی کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب نے دور سے دیکھا کہ عیسی بہت ہی عابد ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب اپنے قافلے سے الگ ہو کر عیسی سے بغیر ہوئے اور گود میں لے لیا، اور دونوں بھائی زار خوب روئے۔ ان وجبات کے بعد بسبب آج یہی منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے کے ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی۔ تب کینان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب عیسی کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور عیسی نے کہا کہ بھائی، میں نے یہاں ایک مدت گزاری اور ہنوز غریب ہی رہا ہوں، اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اس جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں بود باش اختیار کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسی یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی تھی، اس واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں۔ اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کے سب وہیں رہیں، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عیسی کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کی کوئی دوسرا نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔